السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستوں اور عزیزوں، بحیثیت ہم مسلمانوں کو سب سے پہلے اس بات کا اعتراف کرنا چاہیے اور یہ مان لینا چاہیے کہ اس دنیا میں جو بھی نظام ہے وہ اللہ کے ماتحت ہے، جو بھی چیز ہے وہ اللہ کے ماتحت ہے۔ اسی طرح انسان کے ساتھ خوشحالی کا ہونا، تنگ دستی کا ہونا، اس کا بھی مالک اللہ ہے۔ تو جب ہم کبھی دنیا کے میدان میں ناکامی کے شکار ہو جائیں، پریشان ہو جائیں، تنگی میں چلے جائیں، تنگی کے شکار ہو جائے اور تنگ دستی کا دورہ ہو، کاروبار میں ترقی نہ ہو، کاروبار کرنے پر کامیابی نہ مل رہی ہو، تو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ جس دن چاہے گا اسی دن ہم ترقی کریں گے، اور ایسے وقت میں بحیثیت مومن اللہ پر یقین رکھنے، ایمان رکھنے کے اعتبار سے ہمیں صبر کرنا چاہیے اور یہ امید کرنا چاہیے کہ آج اگر تنگی ہے تو کل خوشحالی ہوگی، لیکن ساتھ ہی یہ سمجھنا ہے کہ ہمیں اللہ آزما رہا ہے، آزما کر دیکھ رہا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ تنگی میں ہم اللہ کو بھلا بیٹھیں۔ اور اسی طرح سے میرے دوستو، دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بدمعاش ذہن کے ہوتے ہیں، خراب ذہنیت کے ہوتے ہیں، وہ اچھے لوگوں کو پریشان کرتے ہیں، تنگی میں ڈال دیتے ہیں، مال کو لوٹ لیتے ہیں، کھسوٹ لیتے ہیں اور پریشان کرنے کے نئے نئے طریقے اور حربے استعمال کرتے ہیں۔ اور اس وقت فطری طور پر انسان کو یہ گمان ہو سکتا ہے، یہ خیال اس کے اندر پیدا ہو سکتا ہے، شاید ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ، یہ دنیا کے بدمعاش لوگ مل کر ہمیں ہلاک کر دیں گے، ہمیں برباد کر دیں گے۔ تو میرے دوستو، ایمان کا یہ مطالبہ ہے کہ یہ خیال کبھی ہمارے اندر نہ آنے پائے، بلکہ ہمارا ایمان یہ ہو کہ بگاڑنے والی ذات بھی اللہ کی ہے، بنانے والی ذات بھی اللہ کی ہے۔ اللہ کے سوا کوئی ایسے شخص میں کوئی طاقت نہیں ہے کہ وہ کسی انسان کو کوئی نقصان پہنچا سکے۔ خود اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو، اپنے نبی کو خطاب کرتے ہوئے قرآن میں فرمایا ہے اور کہا ہے کہ ہمارے بندے کو یہ بات سمجھا دیجئے، بتا دیجئے، تاکہ وہ یہ جان لیں اور سمجھ لیں کہ ساری کی ساری چیز، طاقت و قوت سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ قرآن کہتا ہے، قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں سے کہہ دیجئے، میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ اللہ ہی مالک الملک ہے، اللہ ہی کی سلطنت ہے، اللہ ہی کی حکومت ہے۔ جسے چاہتا ہے وہ عطا کرتا ہے، جس سے چاہتا ہے وہ چھین لیتا ہے، جس کو چاہتا ہے وہ راتوں رات مالدار بنا دیتا ہے، دولت سے نواز دیتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے وہ راتوں رات مال چھین لیتا ہے اور فقر و فاقہ میں ڈال دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے وہ عزت عطا کرتا ہے۔ اور دنیا میں کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو کسی کو عزت دے سکے، بڑا کر سکے، بلندی عطا کر سکے۔ صرف ایک ذات ہے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے مال دیتا ہے، مال کی فراوانی عطا کرتا ہے، اور جب جس سے چاہتا ہے وہی مال اس سے وہ چھین لیتا ہے اور چھین کر پھر کسی دوسرے کو دیتا ہے۔ اسی طرح سے ایک شخص کے پیچھے پوری دنیا پڑ جائے، اس کی عزت کو اچھالنا چاہے، اس کی عزت کی نیلامی کرنا چاہے، لیکن اگر اللہ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اس شخص کو باعزت بنانا ہے، شہرت عطا کرنی ہے، دنیا کے میدان میں ان کے مقام کو بلند کرنا ہے، تو کوئی بھی اس سے یہ چیز چھین نہیں سکتا ہے۔
اسی طرح سے اللہ تعالیٰ جس کو ذلیل اور رسوا کرنے کا ارادہ فرما لے تو کوئی بھی شخص اس کو باعزت نہیں بنا سکتا ہے، رسوائی سے نہیں بچا سکتا ہے، ذلت و خواری سے نہیں بچا سکتا ہے۔ بیدک الخیر، ساری کی ساری بھلائیاں اللہ کے ہاتھ میں ہیں، وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے اور جسے نہیں چاہتا ہے وہ نہیں دیتا ہے، اور اللہ جب کسی کو دیتا ہے، دینے کا فیصلہ کرتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، یقیناً اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس میں یہ نہیں دیکھتا ہے کہ اس کو کتنا دیا، اس کو کتنا دیا، وہ رزق کے دہانے کو کھول دیتا ہے، دولت کے انبار لگا دیتا ہے۔ پھر ایک بات اور آگے جو آخری کلمے میں، آخری جملے میں جو بات کہی گئی ہے وہ یہ ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، اس کے سوا کوئی بھی نہیں ہے جو کسی کا بگاڑ سکے، کسی کو نقصان پہنچا سکے، کسی کو نیچا دکھا سکے، کسی کو برباد کر سکے۔ تو میرے دوستو، آج حالات یہ ہیں کہ ہر طرف معیار ایسا بن گیا ہے کہ لوگ با اخلاق کی جگہ بے اخلاق، بد اخلاق ہو گئے ہیں۔ دوسرے لوگ ایک آدمی دوسرے آدمی کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اس کے نقصان کے لیے طرح طرح کے ہتھ کنڈے اپنا رہا ہے۔ تو ہمیں بالکل بے فکر رہنی ہے، وہ چاہے کچھ بھی کر لے ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ بس ایک چیز یاد رکھنی ہے، وہ یہ کہ ہمارا مالک، ہمارا پروردگار، ہمارا خالق، ہمارا رازق ہم سے راضی ہو جائے، ہم سے وہ ناراض نہ ہو۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب ہم اس کے حکموں کے مطابق زندگی گزاریں گے، اس کے فرامین کو ہم بجا لائیں گے، قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں گے، کاروبار اس کے حکم کے مطابق کریں گے، شادی بیاہ اس کے حکم کے مطابق کریں گے۔ تو جب یہ ساری چیزیں اور سارے اعمال اللہ کے حکموں کے مطابق اس دنیا میں انجام پائے گا تو یقین رکھیے لاکھ برا کوئی چاہ لے آپ کا برا نہیں ہو سکتا۔ ایک دن آپ تنگ دستی پریشانی سے نکل کر آسانی میں جائیں گے، پریشانی دور دور تک نظر نہیں آئے گی۔ ہمیں امید ہے کہ آپ میری بات کو سمجھ پا رہے ہوں گے اور اس طرح سے سمجھیں گے، اس طرح کا یقین رکھیں گے اور نیک عمل کرنے میں بھی پیچھے نہیں رہیں گے۔ دوستو، یہ ویڈیو ہم نے اپنے چینل اشہب اسلامک سینٹر نامی چینل پر ڈالنے کے لیے بنایا ہے اور اس پیغام کو آپ تک پہنچانے کے لیے اس کا سہارا لے رہے ہیں۔ تو برائے مہربانی اس ویڈیو کو آپ شیئر کریں، لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہمیں حوصلہ ملے اس طرح کی کلپس اور بھی بہت سے تجربے کی باتیں آپ کے سامنے پیش کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔